ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن ملک میں عام کرنے کے لیے وسائل نہیں, عوام غریب ہیں, ایجوکیشن مہنگی ہے, تو غریب تک کب ایجوکیشن پہنچے گی؟ وہ ٹاٹ کے اسکول کی مشکل سے پہنچے گی, جا کے پرائمری پڑھا لی, پھر ہم مار کا آرائی کرتے ہیں کہ ہم نے غریب تک ایجوکیشن پہنچا دی. سب جھوٹ بولتے ہیں. ایجوکیشن غریب تک پہنچے گی جب آپ کا ریٹ آف ایجوکیشن لٹریسی 100% ہوگا. آپ پڑوس انڈیا میں جائیں, کیرلا اور بے شمار اسٹیٹ انڈیا میں 100% ان کا ریٹ آف لٹریسی ریٹ ہے. ان کا وہ برتن مانجنے والے ان کے لیبر لوگ بھی کم سے کم میٹرک اور ایف اے پاس ہوتے ہیں. افریقہ سے بدتر ہماری حالت ہے, باقی چھوٹے ملکوں سے بدتر ہماری حالت ہے. تو تعلیم عام ہونی چاہیے. اس تعلیم میں پھر تمام ماڈرن ایجوکیشن ہوگا. ملک میں تعلیم تو انڈسٹری بن گئی ہے, ٹریڈ بن گیا ہے, بزنس بن گیا ہے. سرکاری اداروں میں بھی تعلیم اچھی پاسبل نہیں رہی غریب کے لیے, اور پرائیویٹ ادارے تو آسمان سے ان کی قیمتیں باتیں کر رہے ہیں. 60% غریب دیہی آبادیوں کے, صوبہ سرحد کے, بلوچستان کے, اندرون سندھ کے, آگے جنوبی پنجاب کے غریب کروڑوں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے کہاں لے جائیں؟ وہ مدارس میں بھیجیں گے جہاں مفت تیل بھی ملتا ہے, صابن بھی ملتا ہے, جوتے بھی ملتے ہیں, کپڑے بھی ملتے ہیں, کھانا بھی ملتا ہے, زکات بھی ملتی ہے. ان کا خرچہ کم ہو جاتا ہے. ان غریبوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بچہ الٹیمیٹلی کیا بن رہا ہے, انتہا پسند بن رہا ہے یا پرامن شہری بن رہا ہے. ان کا تو اکنامک ڈیڈ لاک ریزالو ہوا, لہذا ان پر خرچ کرنا ہوگا. وہاں انڈسٹریز کریٹ کریں, سکولز بنائیں, یونیورسٹیز بنائیں, کالجز بنائیں, ان کو روزگار کے مواقع, نظام تعلیم کو تبدیل کرنا ہوگا. 200 سال سے جب برطانوی راج بر صغیر میں آیا, سپلٹ ہو گیا اسلامک سسٹم آف ایجوکیشن. اس سے قبل 1000 سال تک ایک یونٹی تھی, ایک وننس تھی. سسٹم آف ایجوکیشن ایک تھا, مدارس اور سکول الگ الگ نہیں تھے. میں آپ کو ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ بتا رہا ہوں. 10 گریڈ تک سمجھ لیں یا 12 گریڈ تک, اس وقت گریڈ نہیں سال ہوتے تھے. ایک ہی تعلیم ہوتی تھی. اس کے بعد اسپیشلائزیشن شروع ہوتی تھی. ایک ہی چشمے کو پی کر, ایک ہی مکتب علم سے تعلیم حاصل کر کے غزالی بھی بنتے تھے, فارابی بھی بنتے تھے. وہیں سے ابن الحیثم نکلتا تھا, وہیں سے جابر بن حیان نکلتا تھا, وہیں سے رازی نکلتا تھا, وہیں سے سیوطی نکلتے تھے, وہیں سے فخر الدین رازی نکلتے تھے, وہیں سے اشعری نکلتے تھے. ایک ہی سسٹم آف ایجوکیشن, اوپر جا کے سپلٹ ہوتے تھے. کوئی محدث بنتا, کوئی مفسر بنتا, کوئی فقیہ بنتا, کوئی سائنٹسٹ بنتا, کوئی ابن سینا بنتا, کوئی طبیب بنتا, کوئی سرجن بنتا. اسپیشلائزیشن شروع ہو جاتی. ہمارے ہاں 200 سال سے دین مذہب کے دائرے میں تنگ کر کے, بند کر کے مدرسہ کو دے دیا. اب ان کے پاس نماز کا, طلاق کا, روزے کا, حج کا, زکات کا, جنازے کا اور ختم درود کے علاوہ ان کے پاس مسائل نہیں بچے. اور ساری دنیا ایجوکیشن, سیکولرزم, آپ کی سوشیالوجی, آپ کی ماڈرن سائنسز, آپ کے کمپیوٹر سائنسز, آپ کی ہیومن سائنسز اور جتنی ڈیولپمنٹس ہیں, پولیٹیکل سائنسز ہیں, تمام امور اسکول, کالج, یونیورسٹی کو دے دیے. انہیں دین کی الف بے کا علم نہیں ہے, اور مدرسہ پڑھنے والوں کو دنیا کی الف بے کا علم نہیں ہے. یہ دو متضاد نظام تعلیم, متضاد ذہن پیدا کر رہے ہیں جو کبھی اکٹھا نہیں ہوں گے. وی ہیو ٹو بریچ اپ دیم, اکٹھا کر کے یونیفائی کرنا ہوگا تاکہ نفرتیں ختم ہوں. دین پڑھنے والے دنیا کو سمجھیں, وہ پارلیمنٹ کی سگنیفیکینس کو سمجھیں, وہ ڈیموکریسی کو سمجھیں, وہ ہیومن رائٹس کو سمجھیں, وہ ٹالرنس کو سمجھیں, وہ جوڈیشری کی ایکٹیویٹیز کو سمجھیں, وہ انوالو ہوں. وہ آئسولیشن کی زندگی میں ہیں. وی شوڈ برنگ دیم ٹو انٹیگریشن, وہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہوں اور مل کر ایک مؤثر فرد بنے سوسائٹی کا. اور ماڈرن تعلیم حاصل کرنے والے دین سے متنفر ہو رہے ہیں. ان کی نفرت ختم کی جائے, انہیں دین کا پرامن میسج ملے وہ پڑھیں, انہیں دین کا جدید میسج ملے پڑھنے سے, انہیں دین میں ڈیموکریٹک ویلیوز کا پتہ چلے, ہیومن رائٹس کا پتہ چلے, نان مسلم کے رائٹس کا پتہ چلے, اسلام کے ڈپلومیٹک ایسپیکٹ کا پتہ چلے, اسلام کو پارلیمنٹیرین ایسپیکٹ کا پتہ چلے. وہ اس طرح آپس میں جب ملیں گے نفرتیں دور ہوں گی, تو وہ مسلمان اگلی نسلوں میں جنم لے گا جو پاکستان کی حفاظت کے قابل.